جی وہ ابو بکرا، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ راشد، ایک ابو بکرا صحابی، وہ کہتے ہیں جی بخاری میں ان کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں کے دور میں، تو ابو بکرا نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول، اور ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنمی ہے، قاتل صرف جہنمی ہونا چاہیے تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکرا نے۔ اور ابو بکرا کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے، لیکن نیوٹرل تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو، حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں جی یہ جو بخاری کے تھی، او بھائی یہ حدیث اس صورت میں ہے جب کوئی شخص ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لسانیت کی بنیاد کے پر، جب اللہ کا حکم آ جائے، جو قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی، اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے، تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے، تو ابو بکرا نے رزلٹ کیسے نکال لیا؟ بھئی حضرت علی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرا کے پیچھے جا کے چھپے؟ اب سنیں پھر اس ابو بکرا کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں، پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ کہ ابو بکرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے، تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے، پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی حضرت عمر تک معاملات سیدھے رہیں گے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین ابن علی ہے، واقعہ کربلا، جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا۔ آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا، صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا، اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا، جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی، آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں، اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکرا کہتے ہیں، وہی ابی بکرا جو لوگوں کو حضرت علی کا ساتھ دینے سے روک رہے تھے نا، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا ان کے دور ملوکیت کے اندر، اور زیاد ہمیں لے کر گیا، عبید اللہ ابن زیاد خبیث، وہ جو بخاری میں آتا ہے حضرت حسین ابن علی کے اس نے سر میں وہ چھڑی ماری تھی، جہاں پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام برأس الحسین علیہ السلام، اس کا باپ بھی خبیث تھا زیاد،
وہ حضرت معاویہ کا گورنر تھا. وہ انہیں لے کر گیا. وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ ابو بکرا جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے پکڑ کے یہی حدیث سنا دی. ہاں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو تولا گیا تو رسول اللہ بھاری ہو گئے, اور کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچا نا تو, اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں, بادشاہت میں, وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. تو اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے, تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہے, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے, اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی سانو کہندے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا, اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے. اور اس پہ پھر ابو بکرہ, اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا, یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں, تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا. اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو تھوڑے پرانے کے کم پایا ہے. انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے, اس میں جنت حرام ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے, کدھر کدھر چینیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے جی پھر وہ اس کو, یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی. وہ باہر گیا, پھر وہ ان کو دوبارہ دربار میں لے کے آئے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ وہاں پہ آگے گپ شپ کرنی تھی. دوبارہ حضرت معاویہ نے کہا کوئی حدیث سناؤ, انہیں پھر وہی حدیث سنائی. تیسری بار بھی 3 بار ہوا یہ, تیسری بار بھی انہیں حدیث سنائی. تو بس 2 دفعہ تو حضرت معاویہ نے سن لیا, تیسری دفعہ حضرت معاویہ نے کہا کہ اچھا خلافت کے بعد ملوکیت ہو جائے گی, ٹھیک ہے ہم پھر بادشاہ ہونے پہ ہی راضی ہیں. بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی اس سے خوش ہاں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, یہ وہ ابو بکرہ ہے جن کی حدیثیں پیش کیا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر کی پیش کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بنو امیہ نے خود کیا کیا.